تعملون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد خالق کائنات نے صرف یہی زندگی اس کے لیے کافی نہیں رکھی بلکہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تیاری کی زندگی ہے آدمی کے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جو مرنے کے بعد اس کو ملنا ہے خالق کائنات نے فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون وہ اللہ تبارک و تعالی ہے کہ اس نے ابتداءً بھی پیدا فرمایا پھر تمہیں اس پیدائش کے مرحلے سے پھر دوبارہ گزارے گا یعنی تم کچھ نہ تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے کاکے وہاں بیٹھو چلو ادھر بیٹھو آپ ادھر بیٹھو پھر اس دن عالم ترے جانا ہے وہاں پہ چلو بھائی اس سائڈ پہ چلے جاؤ یار ادھر چلے جاؤ نا وہاں پہ باتیں کرنے کی سمجھ ہے تو یہ نہیں سمجھ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خالق کائنات ہے کہ اس نے ابتداءً پیدا فرمایا ثم یعیدہ پھر وہ اس پیدائش کے معاملے کو دوبارہ پھر کرے گا یعنی تم ایک دفعہ زندگی گزار کر اس دنیا سے جاؤ گے تو دوبارہ پھر تمہیں وہ اٹھائے گا ثم الیہ ترجعون پھر تم نے اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے تو لہذا خالق کائنات نے انسان کے لیے کوئی بھی جو زندگی جس کو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ تاکہ وہ اس زندگی کے اندر اچھے عمل کرے
وہ اچھے عمل پھر اس کے لیے جو ہے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مطابق اس کو صلہ دے گا، ہمیشہ کے لیے یہ زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ حشر کی جو تیسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تم اللہ رب العزت سے ڈرو۔ ایک تو یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور پھر تم اس بات پر غور کرو کہ تم کل کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہو۔ یعنی تم زندگی گزار رہے ہو تو تم ایک تو یہ کہ یہ زندگی اللہ کے ڈر کے ساتھ گزارو، اور دوسرا یہ کہ تم اس زندگی کو گزار کر جب اگلی جگہ پہ جاؤ گے، حساب کتاب کے دن تم وہاں پہ پہنچو گے، تو تم یہ خیال کرو کہ تم اس زندگی کے لیے کیا کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، ولتنظر، اور تم اس بات پر غور کرو کہ ہر شخص اس بات پر غور کرے کہ جو وہ کل کے لیے بھیج رہا ہے، اچھا عمل بھیج رہا ہے یا برا عمل بھیج رہا ہے، کیونکہ وہاں پر تو کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کے سامنے آ جائے گی، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بلکہ اقرا کتابک، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو جو اس کا نامہ اعمال ہوگا یہ پڑھایا جائے گا کہ تم دیکھو جو جو تم زندگی کے اندر کرتے تھے آج پڑھو تم نے کیا کیا ہوا ہے۔ تو لہذا خالق کائنات جو ہے وہ جو اس زندگی کے بعد والی زندگی ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم غور کرو کہ تم اس کے لیے کیا کر رہے ہو۔ اس کے بعد آیا مبارکہ ہے، اس سے دوسری آیت مبارکہ، خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ یہ اہل ایمان کو ہی اللہ فرما رہا ہے، یہ واو عاطفہ اسے کہتے ہیں، یعنی وہی جو بات اللہ اہل ایمان سے پہلے مخاطب ہے، اس آیت مبارکہ میں بھی اہل ایمان سے ہی مخاطب ہے۔ اللہ پہلی آیت میں فرماتا ہے ڈرو تم اللہ سے اور غور کرو تم کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ کو بلانے والوں کا اللہ کے ہاں پھر یہ ان کے ساتھ سلوک ہوا کہ اللہ نے بھی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت جنہیں عطا کرتا ہے، جنہیں اپنی مہربانی عطا کرتا ہے، ظاہر ہے آخرت میں ان کے لیے ٹھکانہ جنت کا ہے۔ جیسے خالق کائنات نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ شخص جو اپنے رب کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی جس کو اس بات کی فکر تھی کہ کل کو میرا اللہ مجھ سے سوال کرے گا، میں نے جو زندگی کے اندر عمل کیے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے اللہ پوچھے گا، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی والے عمل کیے تو میرا کیا بنے گا۔ یہ ڈر جو لیتے ہوئے زندگی گزارتا رہا، اللہ کو جواب دہی کی فکر کے ساتھ زندگی گزاری، اور دوسرا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے خواہشات سے اپنے آپ کو روکا رکھا۔ خواہشات مطلب کہ جو خواہش اللہ کی ہے وہ تو کرنی ہے،
جو خواہش اللہ کے رسول کی ہے وہ تو کرنی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی خواہش کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا رہا تو ایسا شخص جس نے اپنی خواہشات کو ترجیح نہیں دی، اللہ سے بھی ڈرا اور اپنی خواہش کی بھی پرواہ نہیں کی، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت مأویٰ ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت کے اندر وہ پھر جائے گا۔ اور جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ جہنم کے کنارے کھڑا ہوگا، جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، تم اس جہنم کے اندر ڈالے جاؤ گے، تم صبر کرو نہ کرو، تم اگر فرض کرو کہو کہ نہیں ہمیں تو یہ دکھ پہنچے گا، ہمیں تکلیف ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ تمہیں وہاں پر یہ بچایا نہیں جائے گا۔ وہاں پر بچنے کا واحد راستہ ہے کہ دنیا کے اندر اپنا صحیح کرو، دنیا کے اندر اپنے آپ کو صحیح کرو، تو پھر جنت کی وہ نعمتیں بھی نصیب ہوں گی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ جنت کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائے گا، اور خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم بے شمار پھل عطا کریں گے، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور اہل جنت کو وہ گوشت دیں گے جس کی وہ خواہش کریں گے، جو ان کا دل چاہے گا کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں مل جائے گا۔ شہد کی اگر انہیں ضرورت ہوگی تو شہد بھی نہروں کی صورت میں، مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، اللہ فرماتا ہے وہ جنت، اس کے اندر جو نہریں ہیں پانی کی، وہ ایسے پانی کی ہیں کہ جو طبیعت پہ بوجھ نہیں کرتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور شہد اور دودھ کی وہ نہریں ہیں کہ اس دودھ کا ذائقہ چینج نہیں ہوتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور اللہ فرماتا ہے اس جنت کے اندر شہد کی نہریں ہوں گی۔ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی نعمتوں والا ہے، وہ جنت کے اندر اہل جنت کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو لہذا خالق کائنات نے اس رکوع کی جو تیسری آیت مبارکہ ہے ارشاد فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، اللہ فرماتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہیں جنتی لوگ اور جہنمی۔ یہ جہنمی اور جنتی برابر لوگ تو نہیں ہیں، جنتی لوگ اللہ کی نعمتوں والے لوگ ہیں، اور جہنمی لوگ جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والے لوگ ہیں۔ تو لہذا اللہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، بلکہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جو جنتی لوگ ہیں وہی در حقیقت کامیاب لوگ ہیں، جنتی لوگ کامیاب ہیں اور جہنمی لوگ جو ہے وہ ناکامی کی طرف ہیں۔ جیسے خالق کائنات نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس شخص نے اپنے آپ کو اچھائی کی زندگی کے اندر لگا دیا، یعنی اللہ اس کے رسول کی تابعداری میں لگا دیا، وہ صاف ستھرا ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو گناہ کی زندگی کے اندر لگا دیا وقد خاب من دساہا، اس نے گناہ کی وجہ سے اپنے آپ کو جو گرد آلود کیا، اس وجہ سے وہ قد خوابہ، وہ ناکام ہو گیا۔ کامیاب وہ ہے جس نے گناہ کی زندگی کو چھوڑا، اور ناکام وہ ہے جس نے گناہ کی زندگی کو اپنا لیا۔ گناہ کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو گرد آلود کرنے والا ناکامی کی زندگی گزارتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی تابعداری کے ساتھ زندگی گزارنے والا کامیابی کی زندگی، صاف ستھری زندگی، اچھی زندگی، پرسکون زندگی اور گناہوں سے پاک زندگی گزارتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اچھی زندگی پر فرماتا ہے کہ اس کی کامیابی کی زندگی ہے، اور اچھی زندگی والے کو جو اللہ اس کے رسول کی تابعداری کی زندگی گزارتا ہے وہ جنتی زندگی گزارتا ہے، اور جنتی لوگ ہی کامیاب ہیں۔ خالق کائنات نے شیطان کے بارے میں ایک بات کہی اسی سورہ حشر میں، اللہ فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر، مثال اللہ بیان کرتا ہے شیطان کی
کہ وہ انسان کو کہتا ہے اکفر، تو کفر کر۔ تو جب کفر کرتا ہے قال انی بریء منک، تو پھر وہ کہتا ہے میں تو تجھ سے بری ہوں۔ کون کسی کے مطلب جگہ پہ سزا لے گا؟ اس دن کوئی کسی کو، اس دن کی کیفیت تو ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن کی کیفیت جو ہے آدمی کو دور کر دے گی اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے۔ تو لہذا وہ دن کی کیفیت جو ہے وہ دور کر دے گی ان قریبی رشتوں سے بھی۔ تو لہذا جو آج بندہ ان رشتوں سے ہٹ کر بھی ایسے رشتے بنائے جن سے بندے کا وقت ضائع ہو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف زندگی جائے، تو وہ کہاں وہاں پہ کام آئیں گے۔ تو لہذا اللہ شیطان کے بارے میں فرماتا ہے کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کی مثال اللہ نے بیان کی کہ یاد کرو جب وہ کہتا ہے انسان کو کہ کفر کر، جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے انی بریء منک، میں تو تیرا ذمہ دار نہیں ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، اور کہے گا قیامت کے دن مجھے تو اللہ کا ڈر ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں، اور محبت اللہ کو چھوڑ کر وہ اس طرح اوروں سے کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے۔ بلکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ کسی اور سے نہیں پیار کرتے، کسی اور کی طرف نہیں جاتے، وہ تو زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ دیکھیں گے ظالم اللہ کے عذاب کو، اس دن وہ کہیں گے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی دیکھ کر پھر کہیں گے اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تو اللہ تو ان کو نوازتا ہے جو یؤمنون بالغیب ہیں، اللہ تو ان کو عطا کرتا ہے جو بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں۔ جیسے اللہ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ بس صرف سن لیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا جنت ہے تو جنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دوزخ ہے تو دوزخ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات کا ذکر فرما دیا، عذابات کا ذکر فرما دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا سارے معاملات بیان فرما کر اور ان کو جو ہے اللہ کی طرف نسبت کی کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو پھر اس بات کو مان لینا یہی غیب پر ایمان ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہی بات انہوں نے کہی تھی کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودا کیا، جانور کا سودا کیا، اور جانور کا سودا کرنے کے بعد پھر جب جانور لینا تھا، رقم آپ نے پہلے دے دی، جانور لینا تھا تو وہ مکر گیا، جس سے آپ نے خریدا تھا جانور، وہ انکار کرنے لگا، کہنے لگا جی کوئی گواہ لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس وقت تو کوئی گواہ پاس نہیں تھا، تو حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزر رہے ہیں، اور گزر رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھے رقم دی ہے، تو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے گواہ لائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خزیمہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آپ نے رقم دی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس وقت حضرت خزیمہ نے یہ بات کہی اس کو تو دینا پڑا، جانور تو آپ لے گئے۔ آپ نے پوچھا خزیمہ کہ آپ تو اس وقت نہیں تھے، تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان سے ہی ہم نے سنا اللہ ہے، آپ کی زبان سے سنا جنت ہے، آپ کی زبان سے سنا دوزخ ہے، ساری باتیں آپ کی زبان سے سن کر ہم ایمان لائے ہیں، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر
دیکھیں قرآن کے اندر دو مردوں کی گواہی، وہ لین دین کے معاملے میں سورہ بقرہ میں 3 پارے میں دو مرد جو ہیں ان کی گواہی لین دین کے معاملے میں قابل قبول ہے، اور پھر اگر دو مرد نہیں ہیں، ایک مرد ہو 2 عورتیں ہوں، ٹھیک ہے جی، اس طرح قرآن کی آیت میں۔ تو لیکن حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اکیلے بھی گواہی دو گے 2 کے برابر ہوگی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک معاملہ پیش آیا، اس میں اکیلے ہی گواہی دیتی 2 کے برابر۔ تو لہذا یہ ہے یؤمنون بالغیب، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں تو اس بات پر ایمان لا کر پھر اللہ کی بات کو ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، یہی جنت کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور یہی اللہ اس کے رسول کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ تو یہ جس وقت ہم اپنائیں گے تو پھر اس وقت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک آسانیوں کے راستے بنیں گے۔ یہ آپ دیکھیں جو لوگ اللہ اس کے رسول کی تابعداری سے گزارتے ہیں نا، ان کی یہ زندگی بھی اچھی ہے۔ ہم لوگ بیٹھے اللہ کے گھر میں تو ہمیں کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، صاف ستھرے ہو کے بیٹھے ہیں اور جناب اچھا لباس پہن کے بیٹھے ہیں، بنسبت سوائے ان کے جن کو کوئی عذر ہو، بغیر عذر کے جو اس طرف نہیں آئے تو ان کے لیے کس طرح کی کوئی زندگی ہوگی؟ ہم اللہ کی یاد میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، صاف ستھرے ہو کر بیٹھے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے اندر بھی، ورنہ زندگی تو گزر ہی رہی ہے، آج کا دن بھی ہمارا گزر جانا ہے، یہ ٹائم جو تھا یہ بھی گزر جانا ہے، اور پھر جناب جتنا ٹائم ملا وہ گزر جانا ہے، ہر کسی کا گزر جانا ہے۔ کوئی اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہے، اس کا بھی گزر رہا ہے، جو اللہ کی تابعداری میں گزار رہا ہے اس کا بھی گزر رہا ہے، لیکن جو اللہ اس کے رسول کا تابعدار بن کے زندگی گزار رہا ہے وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، وہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والا اچھی زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی بات کو مان کر زندگی گزارنے والا اچھی زندگی، یہ بھی زندگی اچھی گزار رہا ہے، اور آخرت کی زندگی بھی اس کے لیے اچھی زندگی ہوگی۔ ورنہ اگر آج ہم اللہ کو چھوڑ کر تو کسی اور سے اپنا ایک تعلق بنائیں، اللہ کو چھوڑ کر جو ہے کسی اور سے اپنا واسطہ بنائیں، تو وہ تو آخرت میں ہمارے کام نہیں آنا۔ آپ دیکھیں یہ اسی آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے نا، شیطان کہے گا کہ انی بری من کا، میں تجھ سے بری ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں فرماتا ہے فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ یہ مطلب وہ کہہ دے گا نا وہاں پر کہ میں تو بس بری ہوں، تو اس کہنے سے وہ بچے گا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، دونوں کا انجام، جس نے شیطان کا اپنا بھی اور شیطان کے پیچھے چلنے والا، ان دونوں کا انجام اللہ فرماتا ہے انہما خالدین فیہا، دونوں ہی جہنم میں ڈالے جائیں گے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا۔ ظالم کون؟ جس نے اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانی، جس نے اللہ اس کے رسول کی بات مانی، اس کے لیے تو سورہ فجر کے آخر میں اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیۃ مرضیہ، راضی ہو کر، تو بھی راضی، مرضیہ تیرا رب بھی راضی ہیں، تو نفس مطمئنہ جو اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے گیا، تو اللہ کی طرف جا، اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، تو بھی اللہ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ایسے بندے کو جو اللہ اس کے رسول کا تابعدار رہا، اسے کہا جائے گا کہ تم میرے بندوں میں داخل ہو جا، یعنی جہاں میرے پہلے تابعدار لوگ کھڑے ہیں تو بھی ان کے اندر چلا جا، اور وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو لہذا خالق کائنات تو اس شخص کو جو اللہ اس کے رسول کا تابعدار رہا ہے، اس کو تو اللہ کہے گا جنت کے اندر جاؤ، تم میرے بندوں کو جو نیک بندے وہاں بھی کھڑے ہیں ان کے ساتھ جاؤ، اور مجرم ہیں تو ان کو تو اس دن کہہ دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان کو کہا جائے گا کہ فرشتے کہیں گے کہ مجرم علیحدہ ہو جائے، ان کو مطلب علیحدہ کھڑا کر دیا جائے گا،
آپ اندازہ کریں کہ اس وقت یہاں پر تو بالکل بچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے، تو وہاں کیا بچنے کا راستہ ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو بچنے کا راستہ بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر ہم اللہ اس کے رسول کی بات مانیں۔ اللہ اس کے رسول کی بات جب زندگی کے اندر ہم مانیں گے تو پھر ہمارے لیے اس دن جو ہے وہ بھی عزت کا دن ہوگا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کافروں کو تو اس دن لا تعتذر الیوم جو ہے وہ معذرت کا دن نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کی امت کے لوگ ہیں، کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ نہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ آپ پر ایمان لانے والوں کو، تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور آپ کا لایا ہوا دین اپنا کر جب ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ ہم سے اس زندگی میں بھی خوش ہوگا اور آخرت میں بھی خوش ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر عملداری و استقامت کی نعمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔